باب نمبر 16 باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب. حدیث نمبر 3808. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4: من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس سے میں ہمیشہ سے محبت کرتا چلا آیا ہوں، یعنی کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قرآن 4 آدمیوں سے حاصل کرو۔ عبداللہ بن مسعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پہلے لیا، اور سالم مولا ابو حذیفہ اور معاذ بن جبل اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 3758 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 3809. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر قال: سمعت شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا: اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پڑھوں۔ انہوں نے کہا: اور اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، تو وہ رو پڑے۔ فوائد نمبر 1، ابی بن کعب بن قیس بن عبیدہ بن زید بن معاویہ بن عمر بن مالک بن نجار الانصاری الخزرجی النجاری، کنیت ابو المنذر اور ابو الطفیل ہے، سابقین انصار میں سے تھے، عقبہ اور بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے اور 37 ہجری میں فوت ہوئے۔ بعض نے اس کے علاوہ کہا ہے۔ فتح الباری. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بینہ پڑھ کر سنانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مرضی کا مالک ہے، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وہ جو کرے اس سے پوچھا نہیں جاتا، دوسرے سب لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ لیکن یہ بات یقینی ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے، اس لیے ہم وہ حکمت معلوم کرنے کے لیے غور و فکر کر سکتے ہیں، اور اگر موقع ملے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، جیسے فرشتوں نے کہا تھا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ البتہ عمل کے لیے حکمت معلوم ہونا ضروری نہیں، وہ معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بینہ پڑھ کر سنانے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں قرآن پڑھنے والوں کا استاد بننا لکھا تھا، جس کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ میں انہیں سید القراء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، آپ کے الفاظ، ان کی ادائیگی، ان کا لہجہ وغیرہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلاں سورت پڑھ کر سناؤ، تو یقیناً آپ نے خاص توجہ کے ساتھ یہ سورت پڑھی ہوگی، اور ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ آپ اللہ کے حکم سے انہیں سنا رہے ہیں، خاص توجہ سے اسے سنا اور اخذ کیا ہوگا، اور آگے اپنے شاگردوں کو اس طرح پڑھ کر سنایا ہوگا۔ اس سے قرآن کے اساتذہ کی شاگردوں کو پڑھ کر سنانے کی سنت بھی ثابت ہوئی، اور معلوم ہوا کہ قرآن کے صرف الفاظ ہی امت تک نہیں پہنچے، ان کے پڑھنے کا انداز بھی اساتذہ اپنے شاگردوں کی طرف منتقل کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے آدمی کو کسی اچھے استاد سے قرآن سن کر اس کا لہجہ اخذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، قرطبی نے کہا سورہ بینہ کو خاص طور پر پڑھ کر سنانے میں حکمت یہ ہے کہ مختصر ہونے کے باوجود اس میں توحید، رسالت، اخلاص، انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں کا بیان، نماز، زکوٰۃ اور قیامت کا ذکر ہے، اور اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے۔ گویا اس صورت کے انتخاب کی وجہ اختصار کے باوجود اس کی جامعیت ہے۔ فتح الباری. نمبر 4، اور اللہ نے میرا نام لیا ہے، یعنی کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو مجھے یہ سورت سنانے کا حکم دیا ہے، یا اس نے آپ کو اپنے کسی صحابی کو سنانے کا حکم دیا اور آپ نے اس کے لیے مجھے چنا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا نام لے کر یہ حکم دیا ہے۔ طبرانی حدیث نمبر 539 کی روایت میں ایک اور سند کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم بسمک و نسبک فی الملأ الاعلی، ہاں ملأ اعلی میں تمہارے نام اور نسب کے ساتھ مجھے یہ حکم دیا ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 5، تو وہ رو پڑے۔ رونے کی کئی وجہ ہیں، ایک یہ کہ خوشی سے رو پڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان کا نام لینا بہت ہی بڑا شرف عطا کرنے والی بات ہے کہ کائنات کا مالک کسی بندے کا نام لے کر حکم دے۔ اللہ کے سامنے خشوع اور اپنی کوتاہیوں کے پیش نظر بھی رونا آ سکتا ہے۔ فتح الباری۔